ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور تم اس کو کے گلاب سے دھو رہے ہو، اس کے گلے لگا رہے ہو، اس کی شادیاں کر رہے ہو۔ اب کوئی انسان یہ سارے اعمال کرے، قبروں پہ میلے لگائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام منع کرتے ہیں، اپنے بارے میں اپنے صحابہ کو کہتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا۔ اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر محمد کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو پھر کسی اور کی قبر پہ میلہ کیسے لگ سکتا ہے؟ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے پھر کائنات میں کسی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد کریم کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا پھر کسی کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہر گلاب سے دھویا نہیں جا سکتا، نہ آپ نہ صحابہ نے دھلوایا، نہ علی حسن و حسین نے دھلوایا، نہ سلف صالحین نے دھلوایا، اب کائنات میں کسی کی قبر کو پکا کیا جائے، کسی کا قبہ بنایا جائے، کسی کا دربار بنایا جائے، کسی کے میلے لگوائے جائے، کسی کا عرس کیا جائے، تو یہ تمام اعمال اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہیں، طریقوں کے خلاف ہے۔ اور جو یہ اعمال کرتا ہے وہ اپنے اہل سنت کہلانے میں جھوٹ بولتا ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ نبی کریم کی حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان پکی قبروں کو کچی قبروں میں تبدیل کر دو۔ اہل حدیث اور سنی میں فرق یہ ہے، جو سنی ہمارے ہاں مشہور و معروف ہے وہ قبروں کو پوج رہے ہیں پھر بھی سنی ہیں، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے، یہ نعرے بلند کر رہے ہیں، اور پھر بھی سنی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ اپنے اس عقیدے میں، یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح اہل سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی شکل ویسی بناتا ہے، اپنی سیرت ویسی بناتا ہے، شادی ویسے کرتا ہے، نکاح ویسے کرتا ہے، طلاق ویسے دیتا ہے، نماز ویسے پڑھتا ہے، تجارت ویسے کرتا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل میں اس کا آئیڈیل، اس کا امام، اس کا قائد، اس کا رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے یہ فیصلہ کیا وہ اہل سنت ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ سچا اللہ کے نبی کا محب ہے، اور جس نے یہ فیصلہ نہیں کیا وہ تجارت کرتے ہوئے سود کے معاملے پہ چلتا ہے، وہ شادی کرتے ہوئے ہندوؤں کی رسموں پہ چلتا ہے، وہ مرتے پہ جاہلی طریقوں کی رسموں کو ادا کرتا ہے، پھر یاد کر لیجئے وہ جتنے مرضی نعرے لگاتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو زندگی کے ہر قدم کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر عمل میں امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ کسی کی بیوی حاملہ ہے اور اس نے اس کو اسی حالت میں طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہو گئی؟ جی طلاق ہو گئی، اور اس کی عدت وضع حمل ہے۔ قبلہ کی طرف یا مسجد میں پیر پھیلا کر بیٹھنا شرعاً کیسے ہے؟ قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرو، چارپائی پہ سوتے ہوئے قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ یہ گستاخی مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کوئی شخص بیت اللہ شریف میں جائے اور اس کے لیے بیت اللہ کھلا ہوا اسے مل جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ خوش نصیب ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا تو کیا بیت اللہ اس کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوگا؟ جی یہ 4 دیواریں ہیں بیت اللہ شریف کی، جو انسان اندر داخل ہو گیا آخر اس کی پشت بیت اللہ کی کسی نہ کسی دیوار کی طرف تو ہوگی نا، اور ہر دیوار کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر والے ادھر منہ کرتے ہیں، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر۔ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بیت اللہ میں
عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد الٹے قدموں واپس ہٹتے ہیں. اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے، اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لیے بیت اللہ شریف کھل جائے اور آپ اندر چلے جاؤ، کیا آپ کے قدموں کے نیچے آیا یا نہیں آیا اس کا فرش؟ کیا آپ کی پشت بیت اللہ کو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پیشاب کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف پشت بھی نہیں کرنی چاہیے. غیر مسلمان کچھ کھانے کے لیے دے تو کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی دعوتیں قبول کی، انہوں نے آپ کی دعوت کی، آپ کو لیے کھانا پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا. ہاں غیر مسلمان اگر اپنے کسی مذہبی دن، مذہبی رنگ میں ہونے والی مجلس کا کھانا آپ کو بھیجے تو پھر اس کی اس بد عادت میں شریک ہونے کے لیے مسلمان پر لازم ہے. دیوالی کے دن کو ہندو آپ کو کھانا بھیج دے، آپ نہ کھائیں. کیوں؟ یہ ان کے اس مذہب میں، یہ ان کی اس عید میں شرکت ہے، اور ہمیں ان کے دین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. جہاں یہ چیز غیر مسلموں کے لیے، وہیں یہ چیز ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ. اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا. کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے، حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے، دروازے پہ اس کو انکار کر دیجئے کہ ہمیں یہ شرکیہ مجلس اس میں شامل ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کوئی محرم کے دن آپ کے لیے حلوہ لے آئے، 10 محرم کو آپ کے لیے کسی شیعہ کے گھر سے کھانا آ جائے، 2 ٹوک جواب دے دیجئے. یہ مجلسیں اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اضافہ ہے، یہ کفر اور شرک برپا کرنے کی مجلسیں ہیں. یہاں پر یا علی مدد کی صدائیں لگتی ہیں، یہاں پر اللہ کی توحید میں شرک کر کے اللہ کو گالی دی جاتی ہے. نہ ہم ایسی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ان مجلسوں کا کھانا ہم کھاتے ہیں. اسلام میں ہر مصیبت کے لیے دعا ہے. قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے تو بیان کیجئے. جی، قرض کے لیے کسی انسان پر قرض ہو وہ اللہ سے دعا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ دعا ہے، اللہ عز و جل سے انسان دعا کرے، مانگے، اپنی اس قرض اتارنے پہ اس کی نیت خالص ہو تو ضرور اللہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا ہے، جس کو یاد کرے اور پھر اللہ عز و جل سے اس کا سوال کرے. اگر اس کی نیت خالص ہے تو مالک اس کے لیے اس کے راستے ضرور آسان فرمائے گا. کیا بیڈ روم میں قرآن پاک اور دینی کتب رکھ سکتا ہے یا آیت مبارکہ کو لٹکا سکتا ہے، یعنی سونا، جاگنا، صحبت کرنا وغیرہ ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں. بیڈ روم کے اندر آپ نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور آپ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے. ہاں آپ جنبی کیفیت میں ہو، جنبی حالت میں ہو تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ کی گھر والے اگر ان پر وہ بھی جنبی ہیں یا ان پر دورہ شہری آیا ہوا ہے، مینسز آئے ہوئے ہیں یا حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، پاک نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہمارے ہاں جو سینریاں چلتی ہیں قرآن پاک کی، کہیں آیت الکرسی کی سینری لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی سینری لگی ہوئی ہے، قرآن دیواروں پہ لٹکنے کے لیے نہیں آیا. اور بعض دفعہ اس میں توہین بھی ہوتی ہے. ایک طرف قرآن پاک کی سینری لگی ہوئی ہے، سامنے کسی اداکار کی تصویر لگی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں برکت کے لیے. برکت قرآن کو پڑھنے میں ہے، برکت قرآن پر عمل کرنے میں ہے، برکت قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. قرآن پڑھنے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ سجاوٹوں کے لیے نہیں آیا. واللہ اعلم. آپ نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ 2 آدمی کسی دوسرے آدمی کی غیبت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو. نہیں، یہ واقعہ ایسے نہیں، شاید آپ کو سننے میں غلطی لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو